میں جناب تنویر الاسلام صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں، کشمیر اور کشمیر کے باسیوں کی نظر ایک دو شعر کرنا چاہتا ہوں۔ روتی نہیں کبھی شہیدوں سے لپٹ کر، روتی نہیں شہیدوں سے کبھی لپٹ کر، یہ حوصلہ میرے کشمیر کی ماؤں کا ہے۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، ٹوٹے گی جلد ظلم کی یہ زنجیر۔ شہیدوں کی آذاں ہوں میں، مجاہدوں کی ہوں شمشیر۔ شہیدوں کی آذاں ہوں میں، مجاہدوں کی شمشیر۔ میں دھرتی ہوں شہیدوں کی، مجھے کہتے ہیں کشمیر۔ میں دعوت دینے سے پہلے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن کی مناسبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر کشمیر کے ساتھیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ کھڑے ہو کے کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اب میں تشریف لانے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب تنویر الاسلام صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شیخ مجیب اللہ طارق صاحب، امیر جمعیت اہل ضلع فیصل آباد، محترم شیخ سلیم صاحب، مولانا یوسف انور صاحب، مولانا خنیف بٹی صاحب، کاشف رنداوا صاحب، اور میرے انتہائی عزیز بھائی شیخ اسحاق صاحب، میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں صبح سے ہمارا تیسرا پروگرام ہے، میں خطاب صاحب کچھ جو میرے ذہن میں پہلے باتیں تھیں آپ سے کرنے کی، یہاں چونکہ ایک ایسا آڈینس ہے جس میں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور نوجوان بھی، میں شاید خطاب مجھے کرنا نہیں آتا، میں کشمیر کے لیے جو کچھ بات کروں اس سے قبل میں آپ جو منتظمین اسرائیلی کے اس کانفرنس سیمینار کے، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کا انعقاد کیا، اور شکر گزاری کے ساتھ آج کے دن پر میں راستے میں آج کچھ پوائنٹس لکھ رہا تھا تو مجھے کسی جگہ کچھ لکھ کر بھیجنا تھا، میں سب کچھ باتیں ہیں، میں شاید وہی بات آپ کے ساتھ کروں گا۔ مجھے آج یہاں سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے آج مولانا یوسف اکرم صاحب کو بہت وقت کے بعد دیکھا، ان کے ساتھ ساتھ آج مولانا فضل صاحب کی بہت اس کے بڑے احسانات ہم پر، مولانا نعیم صاحب کے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ اسحاق صاحب کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ میرے محسن ہیں اور بہت وقت کے بعد ان کو دیکھا۔ میں شکریہ کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آج آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ مبارکباد کس بات کی میں بعد میں باقی گفتگو کروں گا، میں چاہوں گا کہ مبارکباد دینے سے قبل میں آپ کو ایک ویڈیو سناؤں گا۔ آپ سنیں،
میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں. ہندوستانی مسلمان اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آج کس حال میں ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، آئندہ کیا خطرات ہیں، اس کو پیش نظر دیکھتے ہوئے آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ آپ کا ایک خطہ ہندوستان سے علیحدہ ہوا اور آپ اس وقت آزاد فضاؤں میں جیسے بھی کوئی حکمران ہے، یہاں ہے، اچھا ہے برا ہے، آپ یہاں آزاد ماحول میں ہیں. اور وہ لوگ جن کے بڑے بزرگ وہاں ہجرت کر کے اس وقت آگے، آپ کو ان کی قبروں پر جا کر احسان مند رہنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت انیشیٹو لیا کہ ہندوستان میں نہیں رہی تو پاکستان کے آگے. میں کوئی خطاب نہیں کروں گا، میں راستے میں کچھ نوٹس لے رہا تھا کسی مسئلے کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ باتیں آپ سے کروں. کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یکجہتی کس چیز کو کہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ میں سے بہتر جانتے ہیں. یکجہتی کے کیا تقاضے ہیں، کشمیر کی کیا صورتحال ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا. اس پر بات کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ میں آپ کی توجہ ان خطرات کی طرف مبذول کروں، ان چیلنجز کی طرف جو برصغیر کے مسلمانوں کو، برصغیر کی پھر میں بات کروں گا، انڈیا کے مسلمانوں کو بھی، پاکستان کے مسلمانوں کو اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو. بھارت کا ہندوتا ایجنڈا، بھارت کا اکھنڈ بھارت کا خواب، یہ دو بڑے خطرے ہیں اس وقت، نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں، کشمیری مسلمانوں کے لیے. یہ خطرہ پاکستان کے لیے اب زیادہ، یہ اس کو کہیں گے گریوٹی پکڑ رہا ہے، دن بدن یہ زیادہ خطرہ بن رہا ہے. آپ کو جو یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پہلے ہمیں ہندوتا کیا ہے، ہندوتا آئیڈیالوجی آج سے پہلے 1920 میں برصغیر کی تقسیم سے قبل ونائک دامودار سرواکر نے ہندو قوم پرستی کا ایک نظریہ دیا. میں بلکہ وہ آپ کو سناؤں گا. اس کے مطابق یہ ہندو راشٹریہ سیونگ سنگھ RSS جو اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، اس کی مدر جو آرگنائزیشن ہے، یہ سیاسی فرنٹ ہے، ذیلی تنظیم ہے بیسیکلی RSS کی. RSS کا وہ تھاٹ جو 1920 میں ان کو اس نے نائک دامودار سروکر، جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کا ایجنٹ تھا، اس کے بعد گولوکر، اس نے ایک نئی آئیڈیالوجی دی. بھارتیہ جنتا پارٹی کا الیکشن منشور اور ان کا اسٹریٹجک پلان اب وہی ہے جو نظریہ ان دو آدمیوں کا تھا. ان کے نزدیک، سرواکر کے نزدیک، بھارت ہندو کے لیے فادر لینڈ ہے. فادر لینڈ یا مدر لینڈ، یہ باپ کی جاگیر ہے، اور بھارتی ہندو کے لیے مقدس سرزمین ہے. اور بقول اس کے اس وقت کے برصغیر میں رہنے والے مسلمان، ہندوستان کے رہنے مسلمان، ان کا ہندوستان، وہ متحدہ ہندوستان، وہ ان کا فادر لینڈ ہے، لیکن ان کی مقدس سرزمین نہیں ہے. ان کی مقدس سرزمین فلسطین اور عرب ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کی ان کے لوگ داستانی، ان کا فولکلور، ان کے پیغمبر، ان کے خیالات، ان کے ہیرو، ان کا نقطہ نظر غیر ملکی ہے اور یہ غیر ملکی ہے. یہ 1920 میں اس کی فاؤنڈیشن ڈالی
दामोदर सवाल करने। इसी की कंटिन्यूटी में फिर वक्त चलता गया। एमएस गुलवाकर, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया नया। उसने कहा नॉन हिंदू पीपल ऑफ द हिंदुस्तान मस्ट ईदर अडॉप्ट हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, must learn and respect and hold in reverence the Hindu religion, must entertain to idea but of those of glorification of Hindu race and culture. In a word, they must cease to be foreigners or may stay in a country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, fearless any professional treatment, not even citizenship. ये कहता है कि भारत में, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले नॉन हिंदू यानी मुसलमान, या तो उनको हिंदू बनना चाहिए या वो अडॉप्ट करें, इख्तियार करें हिंदू कल्चर को और हिंदू की जबान को। मस्ट लर्न रेस्पेक्ट एंड होल्ड रेवरेंस टू हिंदू रिलीजन। उनको चाहिए कि वो पढ़ें, इज्जत दे, एंड होल्ड इन रेवरेंस, कि बहुत ही एहतराम के साथ अपने दिल दिमाग में वो हिंदू मत के बारे में सोचें। मस्ट एंटरटेन द आइडिया, नो आइडिया, उनका कोई और अच्छा ख्याल नहीं, कोई और तस्वुर अच्छा उनको नहीं लगना चाहिए मासिवाई हिंदुइज्म के जो ग्लोरिफिकेशन के, जो उनके बड़े कारनामे हैं वही उनका होना चाहिए, और हिंदू कल्चर और हिंदू नस्ल को वो बेहतर मानने चाहिए और सबसे सुपीरियर मानने चाहिए। इन ए वर्ड, एक लफ्ज में ये वो कहता है दे मस्ट सी टू बी फॉरेनर्स और मे सिटे इन द कंट्री होली सबऑर्डिनेटेड टू हिंदू नेशन। उनको अपने आप को गैर मुल्की समझना चाहिए, और अगर इस मुल्क में वो रहना चाहती हैं तो वो रहें कि मुकम्मल सबऑर्डिनेट बन के, ताबे बन के हिंदू के और हिंदू कल्चर के। डिजर्विंग नो प्रिविलेज, जिनको यहां कोई भी किसी किस्म का प्रिविलेज नहीं मिलेगा, रियायत नहीं मिलेगी, मुराद नहीं मिलेगा, न कि सिटीजनशिप। यही गोलवाकर के बाद दूसरा जो इंडिया का हिंदुवाद आइडियोलॉजी है, दूसरा अखंड भारत का उनका जो प्लान है। इसी आइडियोलॉजी के तहत महात्मा गांधी के बारे में भारतीय हिंदू को तकसीम के बाद लगा कि उससे महात्मा गांधी ने एक रोल अदा किया कि हमारे जो एसेट्स वगैरह थे ये आरएसएस के लोगों को पसंद नहीं आए, और नथुराम गौड़ ने महात्मा गांधी को कत्ल किया। नथुराम गौड़ को जब फांसी पर चढ़ाया गया, उसने उस वक्त एक वसीयत की भारतीय हिंदुओं को कि मेरी जो क्या राख है उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसको गंगा में नहीं बहाया जाए, उसको मौजूद रखा जाए तब तक जब तक भारतीय हिंदू पाकिस्तान को फिर फतह न करेंगे, और जिस दिन फतह करेंगे तो मेरी ये राख, ये उसके जो आखिरी जो होते हैं वो चीजें हैं सिकल्टन की, वो राख वो दरियाई सिंध के किनारों पर बखेरनी चाहिए, उससे पाकिस्तान पवित्र होगा। और यही इस जो ये बोर्ड है, इसकी राख जो है, राख जो उसको जो खड़ियों का होता है बैद में, वो उसके भाई के घर में इस वक्त भी एक जार में महफूज है, और उस जार के पीछे मुत्तहिदा हिंदुस्तान का लगा है नक्शा। आज भी उसकी फांसी के दिन पूरे हिंदुस्तान से नौजवान लोग प्रीस्ट चले जाते हैं उसकी ज़ियारत करने के लिए, और वहां वचन लेते हैं कि हम तब तक नहीं मरेंगे या करेंगे जब तक आपका ख्वाब हम पूरा नहीं करेंगे। नंबर 1। और दूसरी बात, भारत का जो मैंने कहा था अखंड भारत का ख्वाब, कायम पाकिस्तान के फौरन बाद हिंदुस्तान इस पर काम शुरू कर दिया। इस जहन ने हमें, उन्होंने जूनागढ़ पर कब्जा किया, हैदराबाद पर कब्जा किया, कश्मीर पर कब्जा किया, यहां इनका सफर रुका नहीं। इन्होंने 1971 में
پاکستان کو درخت کیا، مشرقی پاکستان بنایا. اس کے بعد ان کی کنٹینیوٹی رہی. ابھی اس تحریک آزادی کشمیر جو 90 میں شروع ہو گئی، اس سے قبل آپ دیکھیں کہ سندھ کے ہمارے حالات کیا تھے، کراچی میں بلوچستان کے کیا حالات تھے. اب بھارت کی جو اس وقت کوششیں ہیں، اسی ہندوات ایڈیالوجی، اسی اکھنڈ بھارت کے خواب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سال ہندوستان میں ایک سٹیزن شپ بل لائی گئی. اس سٹیزن شپ کا اطلاق بھارت کے مسلمانوں پر ہوگا. لاکھوں مسلمان ایسے ہیں، کروڑوں کی تعداد، جن کی سٹیزن شپ کے معاملات ہیں. اب سٹیزن شپ کے بعد دوسرا معاملہ جو ہوا، پچھلے دنوں 17 دسمبر سے 19 دسمبر تک ہردوار جیسے کوئی مقدس مقام مسلمانوں کا ہم دیکھیں پاکستان میں، یہ ہردوار بھارتی ہندوؤں کا بہت بڑا مقدس مقام ہے اتراکھنڈ میں. وہاں تمام ہندوستان کے جو پریسٹس ہیں، ان کے جو سادھو ہیں اور جو ان کے جو باقی آرگنائزیشن کے لوگ تھے وہ جمع تھے. ادھر ان کا ہندو رہنما یاتی نرسنگھ آنند، اس نے، اور جو ہندو رکشا سینا کا صدر ہے سوامی پربھونند، ان دونوں نے اور باقی مقررین نے باضابطہ روشنی ڈالی ہندوات ایجنڈا پر، اور ان کو کہا ہے کہ ہم ہندوستان کی فلاح بہبود اس میں ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں قتل عام کریں. اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں میامی کی طرح یہاں کرنا چاہیے کہ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سول سوسائٹی، ہماری فوج، ہم سب اکٹھے اسلحہ اٹھا کر مسلمانوں کے قتل عام کریں. یہ اسی کا میں آپ کو، اس کے بعد جیسے وہاں ایک وہ کہیں گے انیشیشن ہوئی کسی چیز کی، انکلکیٹ کیا گیا ایک نظریہ نیا قتل عام کا اور مسلمانوں کے ساتھ سماجی بیکاٹ کا، بزنس ختم کرنے کا. یہ اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو سنائی، اب مختلف جگہوں پر لوگوں سے اوتھ لیا جاتا ہے، حلف لیا جاتا ہے کہ آپ اس مسلمانوں کے ساتھ بیکاٹ کریں گے، نہ ان کے ساتھ خریدیں گے، نہ سب کچھ کریں گے. یہ سب ہوتے ہوتے ہوئے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر ہو رہا ہے. 5 اگست کو ریاست ہندوستان کے آئین قانون کے مطابق، مقبوضہ کشمیر کے آئین کے مطابق 5 اگست 2019 تک ریاست جموں کشمیر ہندوستان کی ایک نیم خود مختار سے ریاست تھی. اس کا اطلاق، اس کے قوانین کے اطلاق بہت حد تک کشمیر میں نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اس نے ختم کر دیا. اب ان حالات میں اس کے جو عزائم ہیں، اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات یہ ہے کہ میری ماں کشمیر میں ہے، میری بہنیں ہیں. یقین کریں کہ 1 سال سے میری ماں مجھ سے بات نہیں کر پاتی، اتنا خوف ہے. ہر گلی کے نکڑ پر فوج کھڑی ہے. میری بہنیں اور میرے ہم 6 بہن بھائی ہیں. میرے 6 بہن بھائیوں کے تمام لیپ ٹاپس، موبائل تک نکل گئے. میں اس وقت قطعی طور میری والدہ، ہمیں پچھلے وہ کرملی صاحب فوت ہو گئے، میرا سمدھی فوت ہوا، بہت سارے معاملات ہو گئے، لیکن واللہ میری بات نہیں ہو رہی ہے. کشمیر کے مسلمان انہوں نے شکنجے میں کسا ہے. ہم یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں بیٹھنا چاہے، ہمیں بات چیت کرنی چاہے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اب میری ریاست بھی گئی، ریاست کی خود مختاری بھی گئی، اور میں اس وقت ہندوستان کی یونین ٹیریٹری میں رہتا ہوں. ایسے حالات میں ان کا اب اتنا ہی نہیں، وہ پرعزم ہیں آزاد کشمیر کو بھی اپنے ساتھ حاصل کرنے کے لیے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت کیا وبا پھیلائی انہوں نے. ایک پاکستان میں بھی آج کل باتیں پچھلے دنوں چلی جی افغانوں نے وہ کیا، افغانوں نے یہ کیا، کشمیری کچھ نہیں کرتے. اور کشمیری کیا کریں گے؟ کشمیری 6 لاکھ لوگ آج تک شہید ہو گئے. افغانی کتنے شہید ہو گئے تمام کانفلکٹ میں؟ افغانستان کے افغان مسلمانوں کے پیچھے ان کی قربانیاں ہیں، ان کے پیچھے پورا یورپ تھا. انہوں نے امریکہ کی جنگ لڑی.
امریکہ اور پورا یورپ ان کے ساتھ تھا, OIC تمام کنٹریز تھے, اور پاکستان نے تمام چیز دروازے ان کے لیے کھولے. کشمیری 1947 سے لے کر آج تک جو کشمیر میں جنگ لڑ رہا ہے, یہ واقعتاً خالصتا اگر دیکھیں گے, اگر اسلام کی وجہ سے کہیں جنگ لڑی جا رہی ہے, اسلام کی وجہ سے کہیں ریلیشن شپ نہیں بنتی, یہ صرف کشمیر ہے. میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. کہاں کیا جہاد ہوا کشمیر میں, یہ تحریک آج شروع نہیں ہوئی. ابھی آپ سب قاضی حسین احمد صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہم آپ پاکستانی کے انتہائی شکر گزار ہیں. آج اگر حکومتوں میں کوئی کمزوری ہے, جماعتوں میں کمزوری ہے, لیکن اگر کشمیری کے ساتھ آج تک کسی نے یکجہتی کی ہے, کشمیری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے خطے پنجاب کے لوگ. کشمیری کے ساتھ یکجہتی کی کار سب سے پہلے علامہ اقبال نے 1933 میں دے دی. یکجہتی نہیں کی علامہ اقبال مقبوضہ کشمیر گئے. وادی لولاب کے جو ان کے وہ نظم ہے انہوں نے لکھی, ساقی نامہ انہوں نے سری نگر میں لکھا. علامہ اقبال نے اس قسم کی اس کا تحریک پنجاب میں چلائی کہ ڈوگرا ہری سنگھ کو لاہور آنا پڑا, اس نے وہاں میٹنگ اس کے ساتھ کی 1931 سے. اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, اس وقت بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہری سنگھ جو تھا, ہری سنگھ ریاست کا باشندہ ہے, وہ ڈوگروں کی طرح, وہ ان کے سکھوں کی طرح باہر کا آدمی نہیں تھا, نہ افغانیوں کی طرح. لیکن کشمیری مسلمانوں کے رائٹس نہیں تھے, وہ اپنے رائٹس کی جنگ لڑ رہے تھے, اور برصغیر کا حصہ کشمیر نہیں تھا. ہمارے آزاد خود مختار ریاست تھی, ہمیں اپنے ملتان تک حکومت کی ہے. پھر اس وقت جب پاکستان کی تحریک اٹھی 1944 میں ہی کشمیری مسلمانوں نے کہا نہیں, اب ہماری منزل پاکستان ہے. پاکستان جب کہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا, جبکہ ریاست جموں کشمیر جس کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے, انہوں نے اس وقت کشمیر کی بات نہیں کی, اس کانسیپٹ کی بات کی, اس کانسیپٹ پر لبیک کہا جو پاکستان کا کانسیپٹ تھا. 1944 میں ہی قائد کشمیر چلے گئے. پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں نے 19 جولائی ایک ریزولوشن باضابطہ ہری سنگھ کو بھی بھیجا, ماؤنٹ بیٹن کو بھی, سب کہ ہم پاکستان سے لاحق کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کے سامنے. آج ہم 1947 سے لے کر آج تک ہم قربانیاں دیتے رہے اور پاکستان کے نام پر دے رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں, اگر یہ اقتصادیات کی جنگ ہوتی, کیونکہ اقتصادیات کے خاطر ابھی آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ پاکستان میں چینجز لائے, اس پر میں تو بات کروں گا. اگر یہ معاشی ترقی کی جنگ ہوتی, اگر مراد کی جنگ ہوتی, کشمیری تو ہمارا فروٹ ہے, انڈسٹری ہے, ہماری کاٹیج انڈسٹری ہے, ہمیں سب سے بڑی مارکیٹ انڈیا ہے. ہندوستان کی کلچر کے اندر ساؤتھ کے ادھر جو بھی ٹھاکر ہے وہ شعار رکھتا ہے اور کروڑوں روپے کی, لاکھوں روپے کی. لیکن ہندوستان کی اس مارکیٹ کو بھی چھوڑا, ہندوستان کی ہر چیز کو چھوڑا. اس وقت بھی جب کشمیر میں امن تھا, جب ہمارے گھروں میں یہ آتے تھا, کیا نام ہے اس کا, دلہا ہمارے کسٹمز میں تھا, جس دلہے کی سبز پگڑی ہوتی تھی, کشمیری میں ہم کہتے تھے سبز دستارس خداشی رضی پاکستان گزی آؤ. آپ کے نوجوان, میں بہت مشکور ہوں پاکستان کے علماؤں کا, ان جماعتوں کے لوگوں کا جن کے لاوکین, جن کے لخت جگر مقبوضہ کشمیر شہید ہوئے. اس وقت ہم آپ کو جانتے ہی نہیں تھے, آزاد کشمیر ریڈیو سے بات پتہ چلتی تھی, باقی کچھ بھی نہیں. لیکن اس وقت بھی جب دلہا آتا تھا, یہ توقیر تھی وہاں سبز پگڑی دلہے کی پاکستان کی وجہ سے. شیخ محمد عبداللہ باقی ہماری لیڈرشپ, وہ الیکشن میں پاکستانی نمک اور سبز چیز کو استعمال کرتے تھے. کشمیری نے اس تحریک کے دوران بھی, اب ماضی میں کیا ہوا, جب 90 میں ہم نے تحریک شروع کی, آپ اخبارات پڑھیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, 1900 چندر شیکھر نے کشمیریوں کو کہا آپ پاکستان کی بات چھوڑیں, ہم آزادی کس قسم کی آپ چاہتے ہیں, اسکائی از دی لمٹ, آپ ہندوستان سے جو کچھ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے. واجپئی صاحب پاکستان آئے, پاکستان سے جا کر کشمیر گئے. ایک اس نے کہا ایک ہمسائے کو ہم تبدیل نہیں کر سکتی, اور دوسری بات کشمیر میں کہا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں دلوں کو جیتنا چاہتا ہوں. آپ ہندوستان کے ساتھ کچے دھاگے کا رشتہ رکھیں, باقی سب کچھ دیں گے. 2016 کی جب ہمارے رجسٹریشن تھے 2018 کی,
تمام ہندوستان امڑ آیا کشمیر کے ساتھ بات چیت کرنے. کشمیری نے کہا نہیں، تب میں کوئی بات چیت نہیں کروں گا، میں وہ بات چیت کروں گا جو پاکستان کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے. اور اس دوران کیا ہوا یہ بھی آپ کو پتا ہے. یکجہتی تو مناتے ہیں. پرویز مشرف صاحب نے ایک نیا نعرہ دیا، فرسٹ پاکستان، اور اس دوران اس نے ہندوستان کو فیسلٹیٹ کیا بارڈر پر فینسنگ، جس کو اس وقت لوگوں نے کہا کہ اس نے فیصلہ کیا ادھر ہم ادھر ہم. لیکن کشمیری نے اس کو بھی کہا نہیں ٹھیک ہے. ابھی حالیہ جو تحریک اٹھی جب 5 اگست کے بعد، آپ خود جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ مہربانی کر کے دیکھیں امریکہ کے کتنے سینٹرز نے جو ادھر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے 7 نے کشمیری کے حق بات کی. 35 سینٹرز نے خط لکھا، وہاں لاکھوں لوگوں کو جلوس نکلا انگلینڈ میں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ تو مظفر آباد آ کر تقریر کی اگر کشمیر کوئی بندوق لے کر جائے گا وہ کشمیری کو دشمن ہے. دوسری بات، جمعہ کے روز آدھے گھنٹے کھڑے رہے. اور ہندوستان کے ہریانہ سے لے کر پورے بھارت میں سوشل میڈیا پر گانے چلتے تھے کشمیر چلیں گے وہاں سے دلہن لائیں گے. اور خود پاکستان، ہم جنگ کی بات نہیں کروں گا، وہ دوسری بات ہے. پاکستان کی حکومت بہت کچھ کر سکتی تھی کشمیر کے لیے، بہت کچھ ہو سکتا تھا، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے. اور آتے آتے آج کا دن آ گیا. وہ یہ ہے کہ اب پاکستان ایک نئی سیکورٹی پالیسی نکالے، اپنی سیکورٹی پلان. اس میں سب باتیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے، پسند بھی ہونا چاہیے. میں کسی حد تک اس پالیسی کی حمایت بھی کرتا ہوں، کسی مخالفت بھی. لیکن میں موضوع جو بنیاد بتانا چاہتا ہوں، ہندو بہت شاطر ہے، چالاک ہے. پاکستان کی آج تک دنیا میں نیریٹو بلڈنگ ہوئی ہی نہیں، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ہندوستان نے اپنے دنیا میں تاریخ جو ہے وہ انسان کے بارے میں بہت کچھ بولتا ہے، تاریخ اور زمینی حقائق. انڈیا نے اپنا نیریٹو دنیا بھر میں بنایا، شائننگ انڈیا، انکریڈیبل انڈیا. امیزون کے آفس سے لے کر امریکہ کا ٹوین ٹاور سے یہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی انویسٹمنٹ ادھر کرتا ہے. اس کے برعکس بدقسمتی سے ہمارے بارے میں دنیا بھر میں جو پرسپشن ہوئی، جس کا ڈاکومنٹ انہوں نے کیا ہے، ہمیں دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، پاکستان نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، اے سیکورٹی ڈومینیٹڈ نیوکلیئر اسٹیٹ. ایٹمی طاقت، لیکن جہاں ڈومینیشن ہے، غلبہ ہے فوج کا. اوبیسلی ود انڈیا. جو پاکستان ہے ٹیررسٹ کا سیف ہے. ہم نے اب پاکستان نے اس کی توڑ کے لیے دنیا کے ساتھ ایک امیج بلڈنگ کے لیے ایک نیا پلان لایا. لیکن کشمیری اس میں یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لیکن کشمیری اس پر بلا بیک کیا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کشمیری تحریک کسی کے کہنے پر نہیں اٹھائی ہے، یہ تحریک چلے گی. ہم انتہائی شکر گزار ہیں پاکستان کے، آپ لوگوں کے، آپ کی قربانیوں کا ہم اکنالج کرتے ہیں. واقعتاً اگر کشمیر میں اس وقت اللہ کی قسم یہ بات حقیقت ہے، پاکستانی مجاہد تنظیموں کی زیادہ عزت ہے مقبوضہ کشمیر بنسبت کے ہمارے. آپ کے لوگوں کا اکنالج کرتے ہیں، بہت کنٹریبیوشن آپ کی. حکومت کی کوتاہیں اپنی جگہ. صرف میں گزارش کروں گا اپنے یہاں کی مینجمنٹ سے، مہربانی کر کے آپ کسی ایسے پروگرام کا انعقاد کریں جس میں شارٹ ہو، کچھ بات کی جائے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا تو انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گا. اگر آپ نے موقع دیا، میں چونکہ بات ہو نہیں سکی، نمازیں ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں جانے سے قبل 3 نعرے دے دوں گا. اس کا اگر آپ اجازت ہو تو ورنہ مائنڈ اپ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ آواز اللہ کی آواز، یہ اللہ کے بندوں کے لیے. میں جو نعرہ دوں گا، 2 بدن 1 جان. آپ کہیں گے کشمیر اور پاکستان، سری نگر سے چاگی تک ہم ایک ہیں. تیرے کرم سے یا رحمان کشمیر بنے گا پاکستان.
دو بدن ایک جان کشمیر اور پاکستان، دو بدن ایک جان کشمیر اور پاکستان، سری نگر سے چاگی تک ہم ایک ہیں، ہم ایک، سری نگر سے چاگی تک ہم ایک ہیں، ہم ایک، سری نگر سے چاگی تک ہم ایک ہیں۔ تیرے کرم سے یا رحمان کشمیر بنے گا پاکستان، تیرے کرم سے یا رحمان کشمیر بنے گا پاکستان۔ تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک دفعہ پھر میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی قیمتی وقت ہمیں عطا کیا اور کافی دیر تک آپ بیٹھے رہے۔ تو یوتھ فورس کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ دوستوں کو جو ہے وہ کھانا دیں۔ سارے نوجوان یوتھ فورس کے نوجوان وہ تمام آنے والے شرکاء کو وہ کھانا پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آنے والے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کارکنان کا، اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو سکوٹی پہ مامور بھائی آپ کو کھانا تقسیم کرے، آپ نے ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہے۔ وہاں پہ بھگدڑ نہ مچے، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ جو آپ کو پیکج دیا جائے اس سے لے کے آپ گھروں کو وصول ہوتے جائیں۔ جزاکم اللہ۔